سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے، اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا، سچ بول کے اسلام کو جتا تھا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز، اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہ آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا تھا، تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا، اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔
محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو. جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے. ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ کے بیٹھ جاتی، اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتی. اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو آسان جواب ہے 40 سال کی عمر. ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں یہ عہدہ سونپا جاتا. اور کتاب کا جواب جو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن. اور یہ چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے نہیں، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم صفر، چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن. 21 رمضان یا 24 رمضان یا ربیع الاول، یہ ساری روایات. لیکن قرآن کی جو صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 21 رمضان کو زیادہ تقویت پہنچاتی. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. تو آپ ایک سفر میں تھے، ہجرت کا سفر. آپ کے ساتھ ابو بکر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم، اور عبداللہ بن اریقط، یہ گائیڈ رہبر. یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی کوئی تحقیق کوئی. تو آپ ایک جگہ سے گزرے جس کا نام ہے رابغ. وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی. اس سے فرمانے لگے ماں جی کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ بیٹا کچھ نہیں، فاقہ ہے، قحط ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری کھڑی تھی، کمزور بالکل. تو آپ نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ دیکھ تو رہے ہو اس کے اوپر تو سوائے چمڑی کے اور کچھ ہے نہیں، دودھ کہاں سے نکالو گے؟ دوسرا یہ عازب بن بیاہی ہے، اس کا ملاپ نہیں ہوا تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچہ نہیں دیا، دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے کہا تم اجازت دے دو، میں کوشش کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کرو. تو اب ایک عجیب سا واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک عرب ایک بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے. کوئی ہندوستان سے نہیں گیا جس کو بکریوں کا پتہ نہیں. بکری اور عرب تو زندگی ساتھ گزارتے تھے. بکری، عرب اور اونٹ اور بکری اور گھوڑا، یہ زندگی ساتھ ساتھ گزارتے تھے. تو لہٰذا وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک کون بندہ ہے یہ ایس چمڑی چو جہاں دودھ کرنا ہے کون؟ لہذا وہ غور سے دیکھتی رہی. وہ غور سے دیکھنا سما گیا. پھر اس نے اپنے نبی کا جو حلیہ بیان کیا، کمال کر دی. آج تک کوئی ایسا حلیہ نہیں بیان کر سکا. تو لہذا وہ آپ کو دیکھ رہی. تو آپ نے اس کو کھینچا، اس بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے اتر گئے، دودھ سے بھر گئے. تو پھر آپ نے بڑے برتن میں دودھ نکالا، بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر، پھر عامر، پھر عبداللہ، اور پھر آخر میں خود پیا. پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے بیٹھے اور پھر اس میں سے دودھ نکالا اور پھر پورا جگ بھر دیا. بکری کے تھنوں سے ایک پاؤ سے اوپر دودھ نہیں نکلتا. انہوں پتہ نہیں کتنے سیر کڑ چھڑیا. دوسرا، بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال. 7 سال کے بعد مر جاتی، ذبح نہ کرو مر جائے گی. اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ بکری 22 سال زندہ رہی.
22 برس، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، مر گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں کیا گیا، صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی۔ تو اب وہ اور حیران ہوئی کہ بھی بکری چو اتنا دودھ گاں نہیں دین دی جتنا انہیں بکری چو کر لیا، یہ کون ہے؟ لیا تو ایسے دیکھ، جب وہ چلے گئے تو شام کو اس کا خامند آیا، اس نے دیکھا دودھ بھریا پیا گڑوا، اس نے کہا من این لکی ھذا؟ ام معبد، ان کا نام ہے عاتقہ بنت خالد، ابو معبد ان کے خامن، ان کا نام ہے تمیم بن عبد العزہ۔ وہ کہنے لگے اس بکری سے کا تیرا دماغ خراب ہے، اس بکری چوں پانی نہیں نکلتا، دودھ کتوں نکلنا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، جادو تھا، کیا تھا، یہ دودھ، یہ صرف یہی نہیں، اتنا ہی بھر کے اس نے پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور اتنا ہی بھر کے دوبارہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا ان عاتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو اب ماں جی نے، ان پڑھ عورت نے بتانا شروع کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أزج أقرن أحور أكحل في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن سكت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء حلو المنطق كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن فصل ولا نظر ولا هذر ہائے 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 اجمل الناس وابہاہ من بعید واحسنہ واجملہ من قریب غصن بین غصنین وہو اندر الثلاثہ۔ کون کرے ترجمہ؟ میں نے تو خالی الفاظ آپ کو بتا دیے، یہ مولوی تازہ تازہ پڑھ رہے ہیں، یہ کریں گے ترجمہ، میرا تو پڑھا پرانا ہو چکا ہے، نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایک سفر، ایک سر درد، دونوں چیزوں نے کتاب سے دور کر دیا ہے۔ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، حد ہی کر، جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ آ جائے تو بتاؤ میں کیسے اس کو بیان کروں گی کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے؟ چمکتا چہرہ تھا، ابلج الوجه حسن الخلق، سارا وجود حسن کا پیکر تھا، لم تعبه ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے، نہ اٹھن جوگے نہ بن جوگے، تے کھاونا پھر بھی نہیں چھڑ دے، فنا ہی پھیر دیں۔ او بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے۔ آہا لم تعبہ ثجلہ، موٹے پیٹ نہیں نکلا ہوا، ولم تزری بہ صعلہ، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بے روب ہو جائیں اور جچیں نہیں، اتنے موٹے نہیں ہیں کہ بدصورت ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، حسین خوبصورت، یہ ساروں کا ایک مطلب ہے لیکن فرق کے ساتھ۔ حسین دیکھتے ہی اچھا لگے، حسین۔ وسیم جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے۔ یہ دنیا میں ایک ہی ہستی آئی ہے، بس ایک، محمد مصطفیٰ۔
صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یضلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیدت بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ایک ہی ہے وسیم. کیا میں جتنا دیکھوں مجھے دیکھنے کا شوق بڑھے. وسیم کیا مطلب؟ جتنا دیکھوں اتنا جینا بھرے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے. یہ دنیا میں یہ لفظ صرف ایک ہستی کے لیے آیا ہے بس. ساری دنیا پھری ہے بار بار ابھی بھی پھر کے آ رہا ہوں. حسین ہیں قسیم کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی اللہ نے بنایا بس. قسیم وسیم ایسے تھے کہ بس میری آنکھ بھرتی نہیں تھی. قسیم قسیم بھی خوبصورت، حسین بھی خوبصورت، وسیم بھی خوبصورت. کون سا خوبصورت؟ وسیم دل نہ بھرے دیکھنے سے، حسین دیکھتے ہی اچھا لگے. قسیم قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کی ساری بناوٹ ہر عضو کے سامنے حسن غلام بن کے کھڑا ہو. ہم کہتے ہیں یار وہ اکھیاں بڑی سونیاں، اس کا مطلب ہے چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت، اس کا ناک بڑا خوبصورت ہے، اس کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حسن سے بھرا ہوا ہو اور اس کے جسم کا ہر عضو حسن کی نشانی ہو، اسے کہتے ہیں قسیم. قسیم کہنے لگے وسیم تھے، قسیم تھے، حسین تھے، جسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے اترا ہو ایسے تھے. فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی تھی. میرے نبی کے آنکھوں کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، ادعج، اشکل، احور، اکحل، احدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ جو یہ میں کئی حدیثوں سے جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اماں جی نے ایک کہا فی عینیہ داج یا اکحل احور. 7 الفاظ ہیں مختلف صحابہ نے جو آپ کے بارے میں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں تھی. مطلب کٹھا کر دے نا، کٹھا کر، کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، یوں. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے. جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی آپ کی تو پھر سب یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ دونوں آپ کو دیکھتے تھے، باقی سب. ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا، لیکن مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا میں بتا نہیں سکتا، کہ حیا کی وجہ سے میری آنکھ اللہ کے نبی کے چہرے پر کبھی ٹکی نہیں. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ ہو اور سیاہی سفید ہو اور بھری ہوئی آنکھ ہو تو ادعج. احور، پتلی کے چوطرف سفیدی خوب سفید ہو، پتلی خوب سیاہ ہو، احور. اشکل، آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوں
اور آنکھ موٹی کے ساتھ لمبی ہو، اشکل، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ ہو، اہدب، فی اشفارہ وطف، دو چیزیں بیان کی، فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وطف، یہ پلکیں جن کی لمبی ہوں اور آگے جا کر تھوڑا سا یوں مڑ جائیں لمبائی کی وجہ سے، انہیں وطف کہتے ہیں یا اہدب کہتے ہیں، اور یہ حسن کی اعلیٰ نشانی ہے۔ آج کل مصنوعی پلکیں ملتی ہیں جہاں لگا کے ان کو ذرا لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے، میرے نبی کو اللہ نے ویسے ہی جھالر ہی دے دی تھی، جھالر۔ فی صوتہ سہل، آواز میں ایک جاذبیت، ایک کشش، ایک جادو، ایک نغمہ، ایک موسیقی، سب ساحل کے ترجمے ہیں۔ فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی لمبی نہیں تھی، ایک مٹھ تھی قدرتی، ہلکی نہیں تھی، کثافہ گھنی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریال۔ رجل الشعر، سر اور داڑھی کے بال نیم گھنگریالے، یہ میں اضافتاً بتا رہا ہوں، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 یا 20، یہ دو روایتیں، یا 14 تھے یا 20 تھے۔ جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا۔ ان سکت فعلیہ الوقار، خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہے، بولتے ہیں تو نور چھا جاتا ہے، نور کا حالہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور کلام ایسا ہے جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، موتیوں سے موتی کیا مطلب؟ دانت اتنے سفید جیسے موتی اور کلام اتنا خوبصورت جیسے موتی۔ ایسا حسین کلام، نہ لمبا نہ مختصر، نہ اس میں کوئی بیکار زائد بات، نہ کوئی ایسی مشکل بات، ایسے بہتے پانی کی طرح اور گنگناتی آبشاروں کی طرح اس نوجوان کا کلام تھا، اس نوجوان کا نغمہ تھا، اس نوجوان کی بات تھی۔ ایک دم دیکھو تو ہیبت چھا جائے، قریب سے دیکھو تو محبت پیدا ہو جائے، دیکھتے ہی ہیبت چھا جائے، قریب ہو تو اس کی محبت کے قائل ہو جاؤ، محبت میں اس کے غرق ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ وہ ایسی نرم ٹہنی تھے، تر و تازہ، کہ چمکتا دمکتا رنگ تھا، اور ان کے اصحاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں تاکہ دونوں کی برکت حاصل ہو جائے۔ ابن ابی حالہ، عظیم الہامہ، بڑا سر، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، سبحان، پھولوں جیسا رنگ نہیں کہا، کلیوں جیسا رنگ، کلی، چونکہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول جب مکمل ہوتا اس کی چمک میں تھوڑی کمی آ جاتی، اور کلی پروان چڑھ رہی ہوتی تو اس میں چمک زیادہ ہوتی۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا رنگ، اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ لمبا قد کہ برا لگے، نہ چھوٹا قد کہ بے روب ہو جائے، لا تشنہہ عین من طول ولا تقتحمہ عن قصر، نہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے روب، نہ لمبے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی سے باہر، بلکہ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ لیکن ایک معجزہ اور کرامت میرے نبی کی تھی، آپ کے برابر کوئی بھی لمبے سے لمبے قد والا جب کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اوپر نظر آتا، اس کا نیچے نظر آتا تھا۔ آپ کے اپنے چچا حضرت عباس آپ کے چچا، وہ اتنے لمبے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے، اتنے لمبے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی کا سر یہاں ہوتا، عباس کا یہاں ہوتا تھا، عباس نیچے نظر آتے تھے اور ہمارے نبی اوپر نظر آتے تھے۔ مجلس میں بھی کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا سر اوپر ہوتا تھا، باقیوں کا سر نیچے ہوتا تھا۔ یہ عزت میرے نبی کو میرے اللہ نے عطا فرمائی تھی، آپ کے جسم میں، آپ کی ظاہری ذات میں، اندر کی صفات اور ذات کو سمندر کی سیاہی بنا کے لکھوں تو بھی پورا نہ کر سکوں۔
جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اسے کون بیان کرے گا، یا کس کی ہمت ہے وہ بیان کرے؟ ہم تو اپنی بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، شاعر شاعری کہتے ہیں، نعت خواناتیں پڑھتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سمندر سیاہی بن جائے تو بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور سہل الخد از واسع الجبین، ماتھا کشادہ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کنگھی میں بال سارے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں۔ جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور سر پہ ٹوپی نہیں، آپ ننگے سر بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت ٹوپی سر پہ نہیں ہو، ننگے سر، ہاں مجلس میں آپ ٹوپی کے ساتھ ہیں، پگڑی کے ساتھ، گھر میں آپ ننگے سر بھی تشریف فرمائیں، گھر میں آپ نے بیٹھ کر چوکڑی مار کے بیٹھ کر ننگے سر بیٹھ کے آپ نے نوافل ادا کیے، نوافل، تو پھر آپ کی مانگ سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، ایسے چل۔ اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، اور ایک نور کا حالہ یہاں جگمگ کرتا تھا، یعلوہ النور، یہاں کا نور ہوتا تھا۔ سہل الخدین، گال برابر، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ابھرا ہوا بھی چربی، پچکا ہوا کمزوری گولائی میں۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گولائی میں تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں صحن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے جمال کو دیکھتا تو مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چاند تشبیہ کوئی نہیں، ویسے ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چاند کے سوا کچھ ہے نہیں، ورنہ میں کہاں کرتا ہوں، اگر میں اپنے نبی کو چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ لگا ہوا ہے، اور سورج سے تشبیہ تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ میرا نبی بے داغ بھی ہے بے آگ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس تشبیہ کے لیے چیز ہے یہ سورج کی طرح چاند کی طرح۔ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ذلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلا منہ، اشنب، دانت ایسے گولائی میں یوں اور یوں، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، 4 دانتوں میں خلا، براق الثنایا، دانتوں کا حسن کیسا تھا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، ایسے نظر آتا تھی، شعائیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ازج الحواجب، یہ بھویں قوس کی طرح، کمان کی طرح گول، ایسے بالکل اوپر آنکھوں پر یوں کمان کی طرح پھیلی ہوئی، سوابغ، گھنے بال، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہیں، یہ خوبصورت گول لمبی، اور یہاں بال نہیں، یہاں کیا ہے، یہ جگہ خالی ہے، بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، رگ جو سوئی ہوتی تھی، لیکن جب کبھی آپ کو غصہ آتا تو وہ ابھر کے باہر آ جاتی تھی اور ایسے 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 حرکت کرتی تھی، آپ کا غصے کا اظہار نہیں ہوتا تھا، برداشت ہوتا تھا۔ تنبیہاً کبھی کسی کو فرمانا الگ بات، لیکن آپ غصے کو برداشت فرماتے تھے، اس کے باڈی ریئیکشن میں یہ رگ ایسے پھڑکنا شروع ہو جاتی تھی، پھڑکنا شروع ہو جاتی۔ فی عنقہ سطع، گردن ایسی تھی جیسے کسی نے سراہی کی، وہ سراہی کا اوپر والا نہیں ہوتا حصہ، ایسے سراہی دار گردن تھی، لمبی خوبصورت، چمکتی ہوئی چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن تھی۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ درمیان یہ چھاتی بہت چوڑی تھی۔ عریض الصدر، سینہ بھی خوب چوڑا تھا۔ طویل الزندین، بازو ذرا لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی، دیکھو یہ میری انگلی میں ٹیڑھا پن ہے تھوڑا، آپ کی انگلیاں سیدھی تھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی کشادہ خوبصورتی کے ساتھ۔ شفن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ اور یہ جگہ، یہاں رگیں نظر نہیں آتی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہاں گوشت پر تھا۔
خمسان الاخمسین، یہ جگہ یہاں تلوہ گہرا تھا، فلیٹ نہیں تھا، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، زیادہ گہرا تھا، تیز رفتاری میں یہ چیز کام دیتی۔ مسیح القدمین، پاؤں بڑے ملائم لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان پر سے ایسا گزرتا تھا جیسے تیل لگے پاؤں سے پانی گزر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اذا زال زال قلعا، پاؤں پورا اٹھا کے رکھتے تھے، ایسے ہمارے کہ ہم لوگ کئی لوگ پیر گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں یا یوں چل رہے ہوتے ہیں، اب مضبوطی سے قدم اٹھاتے، مضبوطی سے رکھتے تھے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، یمشی تکفیاً، تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر جھکا کے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، اس طرح کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ رکھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، یعنی ایک جملے میں ختم کر دوں بات، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور وہ یوں چلتے تھے، یوں، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے۔ دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور آ کے ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ اشر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے کلائیوں پر، وآلی المنکبین، کچھ